اللہ ان اللہ کان علیکم رقیبا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے تمہارے کاموں پر. اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. جو اس سے پہلے آیا تھی اس میں بات کہی گئی. اللہ تعالیٰ کی تمہاری گردن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر سختی ہے، کوشش کرتے ہیں پھر بھی نرمی پیدا نہیں ہوتی. تو وہ کیا چیز ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، اس کے سخت دل کو نرمی میں تبدیل کرتی ہے؟ آج ہم اسی پر غور کریں گے. میں نے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں یتیم کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی گئی ہیں. فرمایا گیا کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیم کو ان کے مال دو. وہ کون سا موقع ہے جب مال ان کے سپرد کیے جائیں گے، اس کا تذکرہ بعد میں کروں گا. یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس شخص کو کہتے ہیں، اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن اس کے والد انتقال کر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں. جو شخص سن بلوغ کو پہنچ جائے اور پھر اس کے والد فوت ہو، انتقال کریں، تو وہ یتیم نہیں کہلاتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیمی جو ہے وہ بلوغت کے ساتھ میں ختم ہو جاتی ہے. اور آپ نے در یتیم کا لفظ بھی اکثر سنا ہوگا. کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ در یتیم کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ در یتیم تھے. آپ کو در یتیم کیوں کہا جاتا تھا؟ سیپ جو ہوتی ہے اس کے اندر جب کھولتے ہیں تو موتی نکلتے ہیں. تو کبھی اس کے اندر سے 2 موتی برآمد ہوتے ہیں، کبھی اس کے اندر سے 1 موتی برآمد ہوتا ہے، اور کبھی 3 موتی بھی برآمد ہوتے ہیں. تو جب کبھی اس کے اندر سے 1 موتی برآمد ہوتا ہے سیب کے اندر سے، تو اسے در کہتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے اور آپ اکیلے تھے، یعنی نہ آپ کا کوئی دوسرا بھائی تھا نہ آپ کی کوئی بہن تھی. تو جو اکیلا ہو اور یتیم ہو اسے در یتیم کہتے ہیں. اب میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اپنے خراب مالوں کے ساتھ ملا کر کے یتیموں کے اچھے مال نہ کھا جاؤ، ان کے طیب مال نہ کھا جاؤ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں چاہے جس شکل میں بھی ہو، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھا مال اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، گنتی پوری کر دیتے ہیں. مثلا خواتین ہیں، اگر مال تقسیم ہو رہا ہے، سوٹ وغیرہ جو اچھی ڈیزائن کے ہیں، اچھی قیمت والے ہیں، تو ان کو انہوں نے اپنے طرف رکھ لیا. اور جو کم قیمت والے ہیں، جن کی اچھی ڈیزائن نہیں ہے، ان کو یتیموں کے حوالے کر دیا، گنتی پوری کر دی، لوگوں کو مطمئن کر دیا. اسی طریقے سے مکان کی تقسیم ہے، دکان کی تقسیم ہے، اور زمین وغیرہ کی جو کھیتی والی ہے اس کی تقسیم ہے. تو اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ ان کو خراب مال دینا چاہیں، خراب زمین دینا چاہیں جس کی قیمت کم ہو، اور اپنے آپ اچھی اپنے قبضے میں کرنا چاہیں. تو یہ یہاں پر نصیحت کی گئی ہے کہ یتیم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ ہو. اور کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کے نہ کھا جاؤ. ایسا نہ ہو کہ ان کا مال ان سے کہو کہ چلو ایک ہی ساتھ اسے استعمال کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے مال کو کھا جاؤ. حالانکہ بالکل قرآن مجید میں یہ منع نہیں کیا گیا ہے کہ یتیموں کے مال کو اپنے ساتھ میں نہیں ملایا جا سکتا. تو یہ بھی کہا گیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ،
اور یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو یہ کہا گیا کہ کہہ دیجئے کہ اگر آپ کا بھلائی کا ارادہ ہے، اصلاح کا ارادہ ہے، ان کا جو مال ہے اس کو بڑھانے کا اسی طرح سے ارادہ ہے جس طریقے سے انویسٹ کرتے ہیں آپ اپنے مال کو، اور اپنا مال بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ملا سکتے ہیں. اور جو رویہ جو اپنے مال کے تعلق سے ہے وہ بھی ان کے تعلق سے ہونا چاہیے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پہ کوئی غلط نیت ہے، غلط وہ ارادہ ہے، ان کا مال ہڑپنے کا ارادہ ہے، تو کہا انہو کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. کہا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے تمہارے کاموں پر، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. جو اس سے پہلے آیت تھی اس میں یہ بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ کی تمہاری گردن جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے اگر کوئی غلط کام کرو گے، کوئی غلط ارادہ ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں. جو بچیاں یتیم ہو گئی ہیں اور ان کے والد فوت ہو گئے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ گئے ہیں، اگر آپ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں آپ کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، رفقت پیدا ہوگی. کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک شخص نے یہ سوال کیا اور اپنی یہ شکایت کی، میرا دل بہت سخت ہے، اس میں نرمی پیدا نہیں ہوتی. تو امام احمد بن حنبل نے یہ سوال کیا، کیا تم نے کبھی کسی یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھا ہے؟ اگر تم کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھو گے تو تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی. تو کوشش اس بات کی کریں جو بچے یتیم ہوں ان کی کفالت کرنے کی کوشش کریں، ان کی ضروریات پوری کریں، ان کی تعلیم کا انتظام کریں، اور جس طریقے سے اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کی تعلیم کا انتظام کریں. اپنے بجٹ میں اس بات کی گنجائش رکھیں کہ وہ یتیموں کے بھی کام آئے. ایسا نہ ہو صرف اپنا ہی دسترخوان سجاتے رہیں اور اپنے ہی کاموں کو بہتر سے بہتر بناتے رہیں، اسی پر سارا اپنی دولت خرچ کرتے رہیں. یتیموں کے لیے بھی آپ کے بجٹ میں حصہ ہونا چاہیے، اور دوسرے بھی جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. یتیموں کے لیے خصوصی طور پر آپ کے مال میں حصہ ہونا چاہیے، ایک مال آپ مختص کرنا چاہیے ان کے لیے. اگر ان کی شادیوں کا معاملہ ہو تو جس طریقے سے اپنی بچیوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کے لیے بھی دوڑ دھوپ کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کی کفالت میں ایک یتیم بچی تھی، اور اس کے پاس جو اس کے والد چھوڑ کر گئے تھے وہ ایک باپ تھا. تو اس نے اس سے شادی کر لی اور اسے مہر بھی نہیں دیا، اور وہ باپ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیا. یعنی اس کا حق بنتا تھا کہ اس کو مہر دیا جائے. مہر جو شوہر دیتا ہے بیوی کو وہ اس کا اپنا حق ہوتا ہے. شوہر کو اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے مہر میں اس سے بغیر پرمیشن کے کوئی بھی اس میں خرد برد کرے. اگر وہ خود ہی آپ کے حوالے کرنا چاہے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ ان کا مال ہے. اسی طریقے سے وہ اپنے گھر سے کوئی پراپرٹی لے کر آ رہی ہے جو وراثت کے طور پر ان کو ملی ہے، وہ نقد کی شکل میں ہو یا زمین کی شکل میں ہو، دکان کی شکل میں ہو، وہ آپ کی بیوی اس کی مالک ہے. آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اس کی بغیر مرضی کے اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو اس شخص نے نہ تو مہر دیا اور اس کے باپ پر بھی قبضہ کر لیا. تو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دو، تو یہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے. تو یتیم بچوں کا ہمیں سہارا بننا چاہیے اور ان کے کفالت کرنا چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. جب آپ نرمی کا رویہ اختیار کریں گے یتیموں کے ساتھ، ان کے کام آئیں گے، تو آپ کے دل کا تزکیہ ہوگا، آپ کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، اور آپ کے مال کا بھی تزکیہ ہوگا، آپ کا مال بھی پاک ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.